वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम रोजा और सहरी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सहरी रोजे का एक अहम हिस्सा है। दूसरे लफ्जों में रोजे की इब्तिदा सहरी से होती है कि सहरी क्या चीज है और इसकी क्या अहमियत है और इसका वक्त कब होता है। कुरान पाक में इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे से फजर के वक्त। जब यह आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी ने रात के वक्त अपने सरहाने के नीचे एक सफेद धागा रख लिया और एक स्याह धागा रख लिया और वो रात भर देखते रहे कि किस वक्त इन दो धागों का फर्क मालूम होगा। जब वो इस चीज को पहचान न पाए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में जिक्र किया तो आपने फरमाया कि इससे मुराद स्याही शब की धारी है और सफेदा सुबह की धारी है। यानी जब रात और दिन आपस में अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए या दिन का आगाज एक तरह से या फजर का आगाज एक तरह से नुमायां होने लगे तो वो वक्त सहरी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहरी के लिए आजान हुआ करती थी। एक मुत्तफक अलैह रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो रात को सहरी से कबल आजान दे दिया करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम आजान न दे दें, इसलिए कि इब्ने उम्मे मक्तूम एक सहाबी का नाम है, उस वक्त तक आजान नहीं देते जब तक फजर न हो जाए। और सहरी में ये बात बहुत अहम है कि इंसान कुछ न कुछ खा ले या कुछ पी ले, क्योंकि बगैर खाए पिए रोजा रखना कुछ पसंदीदा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया, तुम लोग विसाल से बचो या सौवे विसाल से बचो। अहले किताब और मुसलमानों के रोजों में जो फर्क है वो सहरी ही को करार दिया। मुस्लिम की एक हदीस में आता है, अन अम्र इब्न अल-आस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलतुस सहर। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद ताकीद बयान करते हुए फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि सहरी खाना बायस बरकत है, इसे मत छोड़ो चाहे कोई एक घूंट पानी ही पिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। हजरत अनस से भी रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ इन्न फिस सहूर बरका, कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। गोया ये एक बाबरकत खाना है और पसंदीदा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें एतदाल सिखाता है। जहाँ दिन भर खाने पीने से बचने के लिए कहा गया, वहाँ रोजे की इब्तिदा में या आगाज में खाना खाना या कुछ भी खाना पसंदीदा करार दिया गया और कुछ न खाना इससे मना किया गया। आमतौर पर होता यह है कि जब हम एक काम शुरू करते हैं फिर उसमें हमें लुत्फ आने लगता है, फिर हम उसे करते ही जाना चाहते हैं, लेकिन नेकी के काम में भी एतदाल जरूरी है और इंतहा पसंदी दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि सहरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक नाश्ते का नाम दिया। इरबाज बिन सारिया से रिवायत है, कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया कि हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। यानी आपने सहरी की दावत किस तरह दी कि आओ मुबारक नाश्ते के लिए। सहरी आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, बाकायदा खाना भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किसी भी चीज से आप सहरी कर सकते हैं। लेकिन सहरी के वक्त खजूर खाना पसंदीदा अमल है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम सुहूरुल मुमिन अत-तम्र। आपने फरमाया कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अब सहरी से मुतल्लिक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ सहरी इसलिए नहीं खाते कि वो सुबह उठ नहीं सकते या उनको उठना मुश्किल लगता है। जाहिर है कि अगर हमें ये मालूम हो कि सहरी खाने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और ये एक बाबरकत चीज है और सहरी खाकर रोजा रखना ज्यादा अजर सवाब का बायस है, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश किस तरह की जाए? तो उसमें पहली चीज तो ये है
کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے۔ تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں، اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے، ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سحری کا وقت ایک بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں۔ یہ سونا یعنی سحری کے وقت سحری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں۔ ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی۔ پھر اسی طرح ہے کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں، ٹیلی فون کرنے میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں۔ وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں یا سرو کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری کر سکیں، کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے کھا سکیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے۔ بہرحال سحری سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ مزید سوال ہوں تاکہ اس موضوع کو مزید واضح کیا جا سکے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صبر وصال سے کیا مراد؟ وصال کا لفظ وصل سے ہے جس کا معنی ہے ملانا۔ اہل کتاب میں روزے کے مختلف طریقے رائج تھے، جس میں سے ایک طریقہ صوم وصال کا تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ مثلا ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے سوا نفلی روزے اس طرح سے رکھے کہ بغیر وقفے کے مسلسل مہینے یا 2 مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور بیچ میں کچھ نہ کھائے پیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر بہت مشقت کا سبب بن جاتا ہے، اس میں پھر عبادت کی اسپرٹ کم ہو جاتی ہے اور نفس کشی کا ایک دوسرا رجحان پیدا ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادت کی غرض یا مقصد اذیت دینا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے۔ جی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری اذان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، ایک آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا. اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکے تو کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل روزہ ہو جائے گا. اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.